ملا رومی ایک بڑی خوبصورت مثال دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں مصر کے اندر نا ایک رواج تھا کہ وہ سال کے آخر میں، سمجھ لیں ذی الحج کے آخری دن، آخری تاریخ کو نا پچھلے بادشاہ کو معطل کر دیتے تھے، اور یکم تاریخ کو وہ جا کے دریا کے کنارے کھڑے ہوتے تھے تو کشتی آتی تھی، جو پہلا آدمی اترتا تھا اسے بادشاہ بنا لیتے تھے. پورا سال اس کی بات مانتے اور سال کے آخر میں جا کے پھر اس کو جنگل میں، جہاں جنگل میں درندے تھے، جھاڑیاں تھیں، خوفناک جگہ تھی، وہاں جا کے چھوڑ آتے تھے. درندے اسے پھاڑ ڈالتے. تو ایک سال ایک دانشمند آدمی اترا، وہ تو اس کو انہوں نے کہا کہ بھئی تو ہمارا بادشاہ ہے. انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، بادشاہ ہوں تو کیا مطلب؟ انہوں نے کہا جی ہمارا اصول ہے، پورا سال تیری بات مانیں گے، سال کے بعد جنگل میں چھوڑ آئیں. کہنے لگا سال تو بات مانو گے نا؟ نے کہا ہاں. کہنے لگا اچھا پھر سب سے پہلے مجھے وہ جنگل دکھاؤ جس میں تم نے آخر میں چھوڑ کے آنا. تو ملا رومی کہتے ہیں وہ آدمی کہنے لگا پہلے دکھاؤ نا کہاں سال کے بعد لے کے جاؤ گے. تو انہوں نے جا کے وہ جگہ دکھائی، اس جنگل میں سال کے بعد ہم نے آپ کو لے کے آ کے چھوڑنا ہے. تو کہنے لگا ختم ہو گئی بات، اسی جنگل میں چھوڑو گے نا، کوئی اور تو نہیں؟ کہا جی اسی میں چھوڑیں گے. کہنے لگا بالکل ٹھیک ہے. پہلا حکم تخت پہ بیٹھ کے اس نے یہ کیا کہ جنگل کے اندر جتنی خاردار جھاڑیاں ساری کاٹ دو. اس جنگل میں جہاں آخر میں جانا ہے وہ ساری جھاڑیاں کاٹ دیں. پھر کہنے لگا جتنے درندے ہیں نا جہاں، وہ سارے مار دو. درندے مار دیے. کہنے لگا اب ہل چلاؤ، کیاریاں بناؤ، پھول لگاؤ، گلاب لگاؤ، چنبیلی لگاؤ، کرو اس کے اندر خوشبوئیں. وہ سارا سال وہ باغ کی تیاری کرتا رہا. سال کے بعد انہوں نے چارپائی پہ باندھا. جب اس باغ میں لے کے جا رہے تھے تو پرانے بادشاہ کہتے تھے نہیں میں نے نہیں جانا، چھوڑ دو، اتار دو، معاف کر دو. یہ پتہ کیا کہہ رہا تھا؟ کہہ رہا تھا عجلونی، ذرا جلدی کرو، ذرا جلدی کرو، جلدی کرو، مجھے لے جاؤ قبر میں اور جلدی سے مجھے وہاں چھوڑ کے آؤ جنگل میں. کیوں بھلا؟ اس لیے کہ اس نے فارغ بیٹھ کے موج نہیں کی، اس نے اپنی آخری جگہ کے پھل پودوں کی تیاری کی.